علامہ صاحب آپ سے پوچھوں گی کیا منظر ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ نے درست فرمایا کہ جناب زینب نے وہ علم کہ جو حضرت عباس کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا، زینب نے اس علم کو تھام لیا. زینب قافلہ سالار بن گئی ہیں کربلا کے مسافروں کی. اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ کربلا میں دو ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے کربلا کو باقی رکھا ہے، کہ جن کا بہت بڑا کردار ہے کربلا کو باقی رکھنے میں. ایک ننھے علی اصغر کی ذات ہے اور ایک جناب زینب کی ذات ہے. کیونکہ جنگ میں کبھی بھی شیرخوار بچوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا. تو حضرت علی اصغر کو جو سہشوبہ تیر پڑا اور مظلومیت کی وہ عظیم مثال قائم ہوئی کہ سمجھ میں آ گیا کہ جنگ یک طرفہ تھی، ایک طرف ظالم تھا اور ایک طرف مظلوم تھا. اچھا، یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی یہ حدیث ضرور کوٹ کنس. حضرت محمد مصطفیٰ جے رحمت للعالمین ہیں، سجی جہان سجی دنیا جلائے رحمت ہیں، پان فرمایوں تو جڏहिं तव्हां انتہائی جنگ جی حالت میں ہوجو، حالت جنگ میں ہوجو، تڏहिं بि عورتن کے، ॿارن کے، وڻن کے، جانورن کے نقصان نہ پہنچاयो. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. تو کسی جنگ کا قانون یہ نہیں ہوتا کہ 6 ماہے چھوٹے بچے کو شہید کر دیا جائے. اور امام نے بھی جب حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کو کیوں نہیں 2 گھونٹ پانی فرات سے دے دیتے. تو اس وقت بھی امام نے یہ بتلایا تھا. امام کو تما نہیں تھی پانی کی جی. امام یہ بتلا رہے تھے کہ کربلا کے میدان میں یہ ثبت ہو جائے کہ اس طرف ظالم تھے، اس طرف مظلوم تھے. یہ ایک طرفہ جنگ تھی، یہ 2 طرفہ جنگ نہیں تھی. امام نے یہ ثابت. اسی طریقے سے حضرت علی اصغر کے ساتھ ساتھ دوسری شخصیت کہ جس نے کربلا کو باقی رکھ رہا، جی. کربلا کے دوام میں جو کردار ہے وہ علی کی علی بیٹی جناب زینب ہے. کہ آپ دیکھیں عاشورہ کے دن مصائب، جو شہید ہونے جا رہا ہے وہ دیکھ کے جا رہا ہے جنت کو، وہ بہشت کو دیکھ کے جا رہا ہے. وہ دیکھ کے جا رہا ہے کہ میں بھی نانا رسول اللہ کے ساتھ متصل ہو جاؤں گا، میں رسول اللہ کے ساتھ متصل ہو جاؤں گا. اور وہ شوق شہادت میں آگے بڑھ رہا ہے، یعنی وہ متصل ہونے جا رہا ہے. تو میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ جو کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، متصل ہو رہا ہے شہداء کے ساتھ، مصائب ختم ہو رہے ہیں. لیکن عصر عاشور کے بعد جس کے مصائب کی ابتدا ہو رہی ہے وہ جناب زینب کی ذات ہے. کہ اب جناب زینب نے عباس بننا ہے، جناب زینب نے قافلہ سالار بننا ہے. اور قافلہ سالار بھی کیسے بننا ہے کہ اب سب زینب میری شہزادی کے پاس آئیں گے، میری مخدومہ کے پاس آئیں گے. جس بچے کو پیاس لگے گی، سکینہ کو پیاس لگے گی، آئیں گی مخدومہ کے پاس، بی بی زینب پیاس لگی ہے. اگر کسی بچے کو کوئی اور تکلیف، اب سب نے اپنی شکایات جناب زینب کو بتانی ہے. کیوں؟ کیونکہ قافلہ سالار بن گئی ہے. اور علی کی علی بیٹی نے بھی اس سالاری کو ایسا نبھایا کہ علی بن گئی، عباس بن گئی. ایک دفعہ بھی چہرے پہ شکن نہیں آیا، روئی نہیں ہے زینب. جو آپ نے شروع میں بھی شعر پڑھا کہ ایک لکڑی لیے پوری رات پہرا دیا ہے میری بی بی نے. اور وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ سامنے سے کوئی گھوڑے والا آ رہا تھا تو زینب نے کہا میں علی کی بیٹی ہوں. کہا میں تمہارا بابا علی تم سے ملنے آیا ہوں. تو اب جناب زینب قافلہ سالار بن چکی ہیں. ہر بی بی کا مسئلہ، بیبیوں کے مسائل جناب سجاد کو سنبھالا ہوا ہے، امامت کو سنبھالا ہوا ہے. اگر ہم جناب زہرا کو محافظہ ولایت کہتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے ثانیہ زہرا بھی محافظہ ولایت ہے. اور میرا شعر ہے، کیونکہ خود شاعر ہوں، کہ زہرا کی تربیت کا اثر ہے کہ شام میں، زہرا کی تربیت کا اثر ہے کہ شام میں، اب ہے محاذ عشق پہ زینب ڈٹی ہوئی، اب ہے محاذ عشق پہ زینب ڈٹی ہوئی. تو جناب زینب اب قافلہ سالار ہے، اب عباس بن گئی ہیں. اب زینب نہیں روئیں گی. زینب اگر اونو محمد پہ نہیں روئیں تو اب بھی نہیں روئیں گی. لیکن اب زینب آگے بڑھ رہی ہیں. کوفہ، بازار کوفہ جب آیا تو زینب علی بن گئی. کیا خطبہ ارشاد فرمایا، خطبات دیتی جا رہی ہیں بی بی، لوگوں کو بتاتی جا رہی ہیں. کوفیوں سے دیکھ کر کہا کہ رو رو اور ہمیشہ روتے رہو. بد دعا دی بی بی نے. بی بی یاد دلا رہی ہیں، بی بی بتا رہی ہیں کہ کربلا بیداری کا درس دیتی ہے. کربلا تمہیں یہ سکھلاتی ہے کہ زمانے کے امام کا ساتھ دو، وقت کے امام کا ساتھ دو. اگر تم وقت کے امام کا ساتھ نہیں دے رہے اور تم آنسو بہا رہے ہو، تمہارے آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی بیداری والا رونا بی بی سکھا رہی ہیں، انتقام والا رونا بی بی سکھا رہی ہیں، اٹھنے والا رونا، انقلاب والا رونا کہ تم نے تو کچھ نہیں کیا، اب تمہارے رونے کا کیا فائدہ. رو حبیب بھی رہے تھے اور رو کوفی بھی رہے تھے. کوفیوں پہ بی بی لعنت بھیج رہی ہیں
اور حبیب کا رونا کس مقام پر ہے کہ جب اپنا سب کچھ قربان کرنے جا رہے ہیں، امام خود خط لکھ کے بلا رہے ہیں، تو جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو تب آپ کا رونا وفاداری کا رونا ہوتا ہے، بیداری کا رونا ہوتا ہے. اور اگر آپ میدان میں حاضر ہی نہ ہو، وقت کے امام کو لبیک ہی نہ کہیں، تو پھر آپ کے رونے کا امام کو کوئی فائدہ نہیں.